آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے 4 بہت اہم ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ باب 8، 9، 9A اور 10۔ جی، یہ عوامی عام، سرکاری دیانتداری، انتخابات اور سرکاری اختیارات جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانون کیسے ان چیزوں کو، مطلب عوامی سکون، شفافیت اور جمہوریت کو یقینی بناتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ قوانین معاشرے کے لیے ایک طرح سے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باب 8 سے، جو عوامی امن و سکون کے خلاف جرائم سے متعلق ہے۔ دفعہ 141، غیر قانونی اجتماع یعنی ان لافل اسمبلی، اس میں کیا خاص ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، اور صرف جمع ہونا کافی نہیں، ان کا ایک مشترکہ مقصد ہونا چاہیے۔ مشترکہ مقصد؟ کیسا مقصد؟ جی، مقصد ایسا ہو جو قانون کی نظر میں غلط ہو، مثلا حکومت کو یا کسی سرکاری اہلکار کو ڈرانا دھمکانا، یا کوئی قانونی کارروائی روکنا، یا کوئی جرم کرنا۔ اچھا، یعنی نیت اہم ہے۔ دودھ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر دفعہ 146 لاگو ہوتی ہے اور یہ فساد یعنی رائٹنگ بن جاتا ہے۔ او، اور اس میں ایک اور اہم چیز ہے، دفعہ 149، وہ ہے اجتماعی ذمہ داری۔ اجتماعی ذمہ داری مطلب یہ کہ اگر اس غیر قانونی اجتماع کے کسی ایک رکن نے بھی اس مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جرم کیا تو قانونی طور پر سب ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ جی بالکل۔ اسی باب میں ایک اور بہت اہم دفعہ ہے 153A۔ 153A وہ کس بارے میں ہے؟ یہ مختلف گروہوں جیسے مذہبی، نسلی یا لسانی گروہوں کے درمیان نفرت پھیلانے کو جرم قرار دیتی ہے۔ معاشرتی آہنگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تھا باب 8۔ اب آتے ہیں باب 9 پر، سرکاری ملازمین سے متعلق جرائم۔ جی، یہاں فوکس سرکاری دیانتداری اور احتساب پر ہے۔ اس کا مقصد ہے بددیانتی کو روکنا۔ تو اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ رشوت ستانی؟ بالکل۔ دفعہ 161 بنیادی طور پر رشوت یعنی برائبری کی بات کرتی ہے۔ کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی قانونی تنخواہ کے علاوہ کوئی بھی فائدہ، تحفہ یا رقم وغیرہ قبول نہیں کر سکتا کسی سرکاری کام کے بدلے میں۔ ٹھیک، اور وہ دفعہ 165؟ دفعہ 165 بھی اہم ہے۔ وہ سرکاری ملازم کو ایسے شخص سے کوئی قیمتی چیز مفت میں یا کم قیمت پر لینے سے روکتی ہے جس سے اس کا کوئی سرکاری کام یا معاملہ چل رہا ہو۔ اچھا، تاکہ اثر و رسوخ نہ استعمال ہو۔ جی بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ فیصلوں پر کوئی ناجائز اثر نہ پڑے۔ اور دفعہ 170 بھی دلچسپ ہے۔ وہ کسی شخص کے خود کو جھوٹ موٹ سرکاری ملازم ظاہر کرنے کو جرم بناتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں انتخابات کی، باب 9A۔ جی، یہ جمہوری عمل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ منصفانہ انتخابات جمہوریت کی جان ہیں۔ تو اس میں کون سے جرائم شامل ہیں؟ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے انتخابی رشوت ستانی، دفعہ 171P، یعنی ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کے لیے پیسے یا کوئی اور فائدہ دینا یا لینا۔ ٹھیک، اور ناجائز اثر اندازی، دفعہ 171C؟ جی، انڈیو انفلوئنس۔ اس کا مطلب ہے کسی ووٹر کو دھمکی، دھوکہ دہی یا کسی اور طرح کے دباؤ سے اس کے ووٹ ڈالنے کے آزادانہ حق میں مداخلت کرنا۔ یعنی کسی کو ڈرا کر ووٹ لینا؟ بالکل، یا کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنا۔ پھر دفعہ 171D ہے جعلی ووٹنگ یعنی پرسنیشن، کسی اور کے نام پر ووٹ ڈالنا۔ یہ تو بہت غلط ہے۔ جی، یہ سب سنگین جرائم ہیں۔ اور آخر میں باب 10، سرکاری ملازمین کے قانونی اختیارات کی توہین، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، ریاست تبھی مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے جب اس کے اہلکاروں کے قانونی اختیارات کا احترام کیا جائے۔ یہ باب اسی کو یقینی بناتا ہے۔ مثلاً دفعہ 172 قانونی سمن سے بچنے کے لیے مفرور ہو جانا، یا دفعہ 177 جان بوجھ کر سرکاری اہلکار کو غلط معلومات دینا تاکہ وہ کوئی غلط کارروائی کرے۔ اچھا، اسی طرح دفعہ 186 ہے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنا، اور دفعہ 188 کسی سرکاری اہلکار کے قانونی حکم کو نہ ماننا جس سے امن عامہ یا لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہو۔ سمجھ آئے۔ تو گویا یہ چاروں ابواب مل کر معاشرے کے نظم و ضبط، حکومت کی شفافیت، جمہوریت اور ریاست کی عملداری کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بالکل درست۔
یہ ایک بنیادی قانونی ڈھانچہ ہے جس پر ایک منظم معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ زبردست۔ اگلی بار پھر ہم مزید ابواب پر بات کریں گے؟ جی، اگلی بار ہم ابواب 12 سے 17 کا جائزہ لیں گے، جن میں سکے، کرنسی نوٹ، وزن و پیمائش، صحت عامہ، مذہب اور جسم اور جائیداد کے خلاف جرائم جیسے موضوعات شامل ہیں۔ بہت خوب۔ آج کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قانون کے نفاذ کے علاوہ بحیثیت شہری ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ قانون کی حکمرانی معاشرے میں مضبوط ہو؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل، اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔